میرے واجب احترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، گزشتہ سے پیوستہ 2 جمعوں میں ہم نے ایک ہی موضوع پر گفتگو کی تھی۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان، کہ ہم اپنے رب، اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیں۔ تو آج بھی اسی موضوع پر چند گزارشات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چل جائے ہمارا رب کون ہے، اللہ کون ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھ جائے گی اور عقیدہ توحید جو ہے وہ صحیح معنوں میں راسخ ہو جائے گا، تو پھر ہم دائیں بائیں بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ توحید کی اہمیت کے لیے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام انبیاء کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہی کام لگایا۔ کیا کام لگایا اللہ تعالیٰ نے؟ 1,24,000 انبیاء کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگایا کہ آپ نے جا کر میری مخلوق کو میرا تعارف کروانا ہے۔ آپ نے جا کر میری مخلوق کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کون ہوتا ہے، الہ کون ہوتا ہے، رب کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے، بندگی کس کی کرنی ہے، بندگی کے لائق وہی ایک ذات ہے۔ آپ نے جا کر یہی کام کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ تمام انبیاء کا یہی کام تھا؟ ہم جب کلمہ کو دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے، محمد رسول اللہ یہ دوسرا جز ہے۔ اب یہ جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہی کلمہ دیا، پہلا جز جو ہے۔ دوسرا جز وقت کے نبی کے نام کے ساتھ بدلتا رہا، جو نبی وقت کا ہوتا تھا اس کا نام اس کی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ لیکن پہلا جز لا الہ الا اللہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کو باقی رکھا ہے۔ یہ پہلا جز برقرار رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر کسی قسم کی کجی کی، تبدیلی کی، رد و بدل کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا ہم پر احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو اپنے خالق حقیقی کا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو یہ بتایا کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، کہ ہم اپنے رب کو پہچان جائیں ہمارا خالق مالک کون ہے۔ پچھلے 2 جمعوں میں بھی یہی عرض کرتا چلا آیا ہوں۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے، لا الہ الا اللہ کی پکار لگانے کے لیے آئے، اور اس لا الہ الا اللہ کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اذیتیں بھی برداشت کرنی پڑی،
اسی کلمے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو آرے کے نیچے چیٹ دیا گیا، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے انبیاء میں سے بعض کو جلا وطن کر دیا گیا، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے انبیاء کو جیلوں میں ڈالا گیا، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے انبیاء نے مارے کھائی، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے انبیاء کو شہید کیا گیا، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے انبیاء نے تکلیفیں برداشت کی، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اسی لا الہ الا اللہ کے لیے انبیاء کو ہجرتیں کرنی پڑی، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور بعض انبیاء نے تو اپنی شہادت کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ کتنا قیمتی کلمہ ہے اور ایسا قیمتی جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کاغذ کے پرزے پر لکھ کر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ساری کائنات جس کے اندر لوح قلم بھی ہے، زمین و آسمان بھی ہے، 7 زمینیں بھی ہیں، آسمان بھی ہے، سمندر بھی ہے، کائنات بھی ہے، جنگل بھی ہے، دنیا کے اندر سورج چاند ستارے جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا سب کا سب ہے، اور ایک طرف صرف یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ بھاری ہے اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے۔ اتنا بڑا کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اس کے باوجود ہم اس کلمے کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے معنی مفہوم کو نہیں پہچانتے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اب یہ کلمہ طیبہ 2 جز ہیں اس کے، لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، پہلے جز کے اندر دعویٰ ہے، دوسرے جز کے اندر دلیل ہے، پہلے جز کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار ہے، دوسرے جز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنانے کا اقرار ہے، پہلے جز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کا ذکر کیا ہے، دوسرے جز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ ہے میرے آخری نبی اور آخری پیغمبر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب ہم اس کلمہ طیبہ کو دیکھتے ہیں جہاں اس کے معنی اور مفہوم اتنے بلند و بالا اور اتنے اعلیٰ اور اتنے علو شان والے ہیں، وہاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلمات کے اندر بھی یہ معجزہ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں اور اسی طرح محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے اندر بھی نقطہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی اللہ موجود ہے اور محمد الرسول اللہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کے نام پر شد ہے، محمد الرسول اللہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شد موجود ہے، اور یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اس امت کو عطا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ اب ہم پہلی امتوں کو کلموں کو دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ تو وہی ہے اور آدم صفی اللہ کے اندر نقطہ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، نوح نجی اللہ کے اندر نقطہ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے اندر نقطہ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کلیم اللہ کے اندر نقطہ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، روح اللہ کے اندر، روح اللہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت، وہ چیزیں نہیں رکھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات ہیں۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، ذبیح اللہ کے اندر نقطہ موجود ہے۔ تو جو کمال، جو صفات اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہیں وہ کسی کے اندر نہیں رکھی۔ اور پھر یہ نام ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس میں ذاتی، جس کی پہچان کرنا اور کروانا ضروری ہے، اپنے خالق کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے مالک کو، اپنے رازق کو نہیں پہچانتے تو ہماری زندگی کا مقصد فوت ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کس کی بندگی کرنی ہے تو پھر ہماری عبادتیں غارت جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی صفات رکھی ہیں، اگر اس اللہ کے لفظ کو آپ
اس کی جمع بنانا چاہیں نہیں بنے گی، اس کی تثنیہ بنانا چاہیں نہیں بنے گی، اور اس کو آپ کاٹنا چاہیں، توڑنا چاہیں، علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیں ہو تو جائے گا، لیکن مطلب اس کا برقرار رہے گا۔ لفظ اللہ کو لے لیجئے، اب اس کے لفظ الف کو، حمزہ جو ہوتا ہے اس کو ہٹا دیجئے، پیچھے بچے گا للہ۔ للہ کا مطلب بھی اللہ ہوتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور اگر آپ دوسری لام بھی ہٹا دیتے ہیں تو آخر میں بچ جائے گا لہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مطلب بھی وہی ہے، وہی ذات ہے اکیلے تنے تنہا اللہ کی جو ذات ہے۔ پھر آپ لام بھی ہٹا دیتے ہیں تو باقی بچ جائے گا ہو کا مطلب بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو، کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس ذات کو جاننا ضروری ہے جو صبح سے لے کر شام تک ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتی ہے اور ہم سے اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتی۔ ایسی ذات جس نے ہمارے وجود کے اندر ایسی ایسی نشانیاں رکھی ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں تو اس کی پہچان بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ذرا اس کی طرف آتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب ہم نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ واجب نماز ہو، ہم نے ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرنا ہے، اپنی زبان سے اپنی رب کی صفات کا اقرار کرنا ہے، اپنی بندگی کا اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، تسلی سے اس کا معنی مفہوم سمجھ لے۔ عقیدے کی بنیاد ہماری جو ہے، عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس طرح کی 20 آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، ارے میرے بندو اچھی طرح سے سن لو میری بات کو، ان الشرک، بے شک، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں گے بخشش کر دیں گے، لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کتنے ان کو انعامات سے نوازا، کتنے فضائل دیے، کتنے محاسن اور محامد دیے ان کو، لیکن اس موقع پر آ کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم شرک کرو گے، انبیاء کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم شرک کرو گے تمہارے اعمال سارے کے سارے ختم کر دوں گا، ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، خود اللہ تعالیٰ نے لئن اشرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے محبوب، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع کر دیں۔ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میں نے پیچھے ساری تمہید باندھی ہے، جو میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، کلمہ کا تعارف کروایا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو جانیں، کوشش کریں، پہچاننے کی کوشش کریں۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے ہم سے؟ مولانا فاروقی صاحب اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا کی تلوار اللہ تعالیٰ نے تمام معبودان باطلہ پر چلا دی۔ لا نہیں ہے کوئی
لا نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا، لا نہیں ہے کوئی کشتی پار لگانے والا، لا نہیں ہے کوئی بیٹا بیٹی دینے والا، لا نہیں ہے کوئی تندرستی دینے والا، لا نہیں ہے کوئی نفع نقصان پہنچانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم سے اقرار لیا ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، آگے اللہ کا قلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، فاروقی صاحب کا انداز بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آگے اللہ کا قلہ لگا دیا، اور یہ قلہ نہ ہوتا تو یہ لا کی تلوار آگے بھی چلتی، کوئی بھی معبود نہ ہوتا، مگر اللہ نے اللہ تعالیٰ کو باقی رکھا اور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ذات، وہ ہے اللہ۔ اگر ہمارے عقیدوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم بعض جہالت زدہ لوگ ہمارے اندر موجود ہیں جو غیروں کے دربار پر جا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا، ان کی موڑتا نہیں ہے ہماری سنتا نہیں ہے، یاد رکھو اچھی طرح، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن لو، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کل قیامت والے دن میں سرخرو ہو جاؤں گا، واضح طور پر بتا رہا ہوں، یہ جملہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کی سنتا ہے، اپنے اولیاء اللہ کی موڑتا نہیں ہے، ہماری نہیں سنتا، یہ کفریہ جملہ ہے، اس نے شرک کیا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اچھی طرح کانوں کی کھڑکیاں کھول کر یہ مسئلہ سماعت فرما لینا چاہیے، واضح طور پر بتا رہا ہوں، اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ عقیدہ ہے یا ہماری زبانوں پر ایسے جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی موڑتا نہیں ہے ہماری سنتا نہیں ہے، تو یہ کفریہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہے، اللہ تعالیٰ تو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اس کے پاؤں سے بننے والی لکیر کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ ساری آیات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، وقت مختصر ہے۔ مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالی خالق حقیقی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی بھی صفت کے اندر کسی اور کو شامل کر دیا، وہ چاہے جتنا بڑا بزرگ مرضی ہو، جتنا بڑا ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی یہ تنبیہ فرما دی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو میں تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ؟ ہمارے اعمال، ہماری عبادت تو پہلے اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس عقیدہ توحید کو اچھی طرح پہچان لینا چاہیے، اپنے خالق حقیقی کو پہچان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔